اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے لطف اندوز اور مستفید ہو رہے ہوں۔ ناظرین، 18 ذی الحج عید غدیر کے مبارک موقع پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں آج کا مضمون امام علی اور بھگوان کرشن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، علی ابن ابو طالب جو سب سے پہلے مسلمان ہیں اور بھگوان کرشن دو مختلف لوگ ہیں جو تاریخ کے مختلف ادوار میں اس دنیا میں موجود تھے۔ بھگوان کرشن کی پیدائش تقریباً 3300 قبل مسیح میں ہوئی تھی اور حضرت علی کی ولادت تقریباً 600 عیسوی میں ہوئی۔ یہ دونوں اپنے زمانے کی عظیم ترین شخصیات تھے۔ یہ دونوں عظیم فلسفی تھے اور خدا کے بندے تھے۔ دونوں سب سے زیادہ بہادر، اور ان دونوں کو اپنی عبادت کے دوران ہی قتل کیا گیا تھا۔ بھگوان کرشن کو یوگا کے مراقبے کے دوران تیر مار کر قتل کیا گیا اور حضرت علی علیہ السلام کو نماز کے دوران زہریلی تلوار کی ضرب لگا کر نماز کے دوران شہید کیا گیا۔ دونوں کا اپنی ولادت کے بعد سانپ اور اژدہے سے مقابلہ ہوا۔ لفظ کرشنا کے معنی یہ ہیں: کرش یعنی وہ جو زمین کو کھودتا ہے، اور نا یعنی زمین پر امن قائم کرنے والا۔ اس لیے کرشن کے معنی یہ بھی لیے جا سکتے ہیں کہ جسے زمین پر اختیار و اقتدار حاصل ہے۔ کرشنا کو فادر آف ارتھ بھی کہا جاتا ہے، اور خوشگوار حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کا ایک مشہور لقب ابو تراب، مٹی یعنی زمین کا باپ تھا، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا۔ جب انہوں نے علی علیہ السلام کو کھیتوں میں کام کرتے اور مٹی میں سویا ہوا پایا تو ان کو اٹھایا اور کپڑے جھاڑتے ہوئے انہیں ابو تراب کہہ کر مخاطب کیا۔ لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کرشنا کو بھی زمین کا مالک یعنی زمین کا رب کہا جاتا ہے، اور ابو تراب یعنی مٹی یا زمین کے باپ کا بھی یہی مطلب ہے۔ کرشنا کو ستیہ وشا یعنی سچ بولنے والا کہا جاتا ہے، اور حضرت علی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق الاکبر یعنی سچوں میں سب سے بڑے کا خطاب دیا تھا۔ عربی میں علی کا مطلب سب سے بلند ہے یا عظیم ہے۔ حدیث و روایات میں مذکور ہے کہ اس میں علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ بھگوت گیتا میں مندرج ہے کہ ایشور نے کہا: اے ارجن، اب میں تمہیں اپنے نمایاں الہی مظاہر کی وضاحت کروں گا، کیونکہ میرے مظاہر لامتناہی ہیں۔ اے ارجن، میں تمام مخلوقات کے دل میں رہنے والی آتما ہوں جو سب سے بلند ہے۔ میں تمام مخلوقات کی ابتدا، وسط اور انتہا ہوں۔ میں ادیتی کے 12 بیٹوں میں وشنو ہوں۔ میں روشن سورج ہوں۔ میں ہوا کے دیوتاؤں میں مرک یعنی عظیم ہوں۔ میں ہوں چاند یعنی رات کے نوروں میں سب سے اعلیٰ۔ میں سماوید یعنی ویدوں میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ میں دیوتاؤں میں اندر یعنی سب سے اعلیٰ ہوں۔ میں حواس میں دماغ یعنی حواس خمسہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ میں جانداروں میں شعور یعنی شعور جانداروں کی سب سے اعلیٰ صنف ہے۔ ناظرین، گیتا کے 50 سے زیادہ حوالہ جات ہیں جن کا ہم یہاں طوالت کے خوف سے ذکر نہیں کر رہے۔ آئیے اب تصویر کا ایک اور رخ دیکھتے ہیں کہ جس طرح بھگوان کرشن پر بہت سے جھوٹے الزامات ہیں، اسی طرح حضرت علی پر جھوٹے الزامات کی بنیاد پر ممبروں سے 90 سال تک سب و شتم ہوتا رہا، یعنی انہیں برا بھلا کہا جاتا رہا، یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل نے اس پر فتویٰ دیا اور یہ عمل رکنا شروع ہوا۔ بھگوان کرشن ایک عظیم خطیب تھے اور ان کے خطبات کی کتاب کو بھگوت گیتا کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کے خطبات کی کتاب کو نہج البلاغہ یعنی بلاغت کی بلندی کہا جاتا ہے۔ اب آپ اگر ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو لہجے، روحانی توانائی اور فلسفیانہ مطالب کی قدریں مشترک نظر آئیں گی۔ اگر آپ حضرت علی کے خطبۃ البیان اور بھگوت گیتا کے باب نمبر 10 کو پڑھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی شخصیت کا کلام ہے جو کہ دو مختلف ادوار میں موجود تھی۔ مثلا علی خطبۃ البیان میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا وہ چہرہ ہوں جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یعنی میں وجہ اللہ ہوں۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں سگون برہمن یعنی چہرہ رکھنے والا اوتار ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خدا کے حکم سے 7 آسمان اور زمین کو خلق کیا۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں نے مخلوق کو بنایا۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں آتما ہوں، اور علی کہتے ہیں کہ روح میں ہوں۔ علی کہتے ہیں میں مسلمان کی نماز، زکوٰۃ اور حج ہوں۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں صحیفوں کا موضوع ہوں۔ علی کہتے ہیں کہ میں حق و باطل میں تفریق کرنے والا ہوں، جبکہ کرشن کہتے ہیں کہ میں بدھی
یعنی وہ عقل ہوں جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے۔ علی کہتے ہیں مجھ پر زمان و مکان کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی میں ٹائم اینڈ سپیس سے ماورا ہوں۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں اوم ہوں۔ سنسکرت میں اوم خدا کا ہاتھ اور خدا کی طاقت ہے جو اسلامی تصور ید اللہ سے عین مماثلت رکھتا ہے۔ کرشن کہتے ہیں میں خدا کی وہ گرج ہوں جو شریر یعنی بدن پر نازل ہوتی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں بادلوں کو بناتا ہوں اور ان میں گرج اور بجلی پیدا کرتا ہوں اور اسے اللہ کے دشمنوں پر گراتا ہوں۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں ابتدا ہوں ہر چیز کی اور اس کا اوسط اور آخر ہوں، جبکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کا آغاز اور انجام ہوں۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں اب تک کے لکھے گئے صحیفے ہوں، جبکہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سابقہ نازل کی گئی کتابوں اور قرآن کا وارث میں ہوں۔ بھگوان کرشن کہتے ہیں کہ میں مذہب کو قائم کرنے کے لیے بار بار آؤں گا، جبکہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے پچھلے زمانوں میں مختلف شکلوں میں بھیجا تھا اور مجھ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے 1000 قومیں تباہ ہوئیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں خطبۃ البیان کے وہ حصے پیش کیے ہیں جو بھگوت گیتا میں درج کرشن کے مکالمات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہاں سامعین اور ناظرین یہ سوچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں کہ خطبۃ البیان شاید بھگوت گیتا کی نقل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خطبۃ البیان میں حکمت سے بھرپور ایسے الفاظ ہیں جو بھگوت گیتا میں نہیں ملتے۔ مثلا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس آسمان پر کھڑا ہوں جہاں صرف روحیں سفر کرتی ہیں اور میں وہ واحد ہوں جو وہاں سانس لینے کے قابل ہے۔ عظیم ماہر فلکیات یوہینس کیپلر نے اپنی افسانوی تصنیف سومنیم میں پیشین گوئی کی تھی کہ جاندار زمین اور چاند کے درمیان سانس نہیں لے سکتے۔ 20ویں صدی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ خلا آکسیجن کے بغیر ہے اور ہم خلا میں سانس نہیں لے سکتے۔ یہ سائنسی حقیقت خطبۃ البیان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ کیونکہ گیتا خطبۃ البیان سے زیادہ پرانی ہے، اس لیے بھگوت گیتا کے لیے بھی یہ تصور کر لینا کہ وہ خطبۃ البیان کی نقل ہے مناسب نہ ہوگا۔ محققین بھگوت گیتا کے 800 سالہ پرانے نسخے پر گیگر مولر کاؤنٹر کا کیا ہوا کام اگر پڑھیں تو وہ اس مہمے کو حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، جبکہ کرشن اور امام علی دونوں نے کائنات اور خلقت کے بڑے بڑے رازوں سے پردے اٹھانے کے باوجود خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ کرشن نے بھگوت گیتا کے باب نمبر 14 میں ارجن سے کہا کہ وہ سگون ہے، جبکہ خدا نرگون ہے اور برہمن اور زندگی کا اصل مقصد نرگون تک پہنچنا ہے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا ہے۔ اور جب آپ کو 19 رمضان نماز کے دوران ابن ملجم نے سر اقدس پر ضرب لگائی تو آپ نے بے ساختہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ کی حاکمیت اور اپنے بندہ ہونے کا واضح اعلان تھا۔ بھگوت گیتا اور خطبۃ البیان کے خطبات میں یہ حیرت انگیز مماثلت ہندو اور مسلمان دونوں مذاہب کے فلسفیوں کے لیے تحقیق کا دلچسپ موضوع ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، مضمون کے آخر میں ہم فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہوئے کتاب احسن الکبار فی معرفت ائمۃ الاطہار، جو کہ 8ویں صدی ہجری میں فارسی زبان میں لکھی گئی، جس میں اثبات امامت حضرت علی اور ائمہ معصومین کے معجزات و کرامات اہل سنت کے حوالے سے درج کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف سید محمد بن زید برامینی ہیں۔ ان کا شمار 8ویں صدی کے علماء اور مورخین میں ہوتا ہے۔ وہ علامہ ہلی کے ہم عصر شیعہ مجتہد اور متکلم تھے۔ سید محمد برامینی نے اس کتاب کی تحریر 739 ہجری میں شروع کی اور 743 ہجری میں جا کر یہ کتاب اختتام پذیر ہوئی، یعنی اس کتاب کی تحریر کا عرصہ 4 سال ہے۔ اس کتاب کی خصوصیات یہ ہیں: اول یہ کہ قدیم علماء کے نظریات کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ دوم، یہ کتاب عام فہم فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ سوم، کتاب کے مندرجات میں صرف صحیح روایات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور چہارم، مطالب بیان کرنے میں تقیہ سے پرہیز کرتے ہوئے اصل شیعہ نظریات کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی کتاب احسن الکبار میں سید محمد برامینی نے حضرت ابن عباس، عمار یاسر، جابر بن عبداللہ انصاری، مالک اشتر اور مقداد الاسود کندی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے حضرت علی علیہ السلام کے مدینہ سے شام کے راستے میں ایک کرسچین چرچ، جسے اسلامی کتابوں میں کلیسائے راہب لکھا جاتا ہے، میں ایک راہب یا پادری کے ساتھ ملاقات کا حال درج کیا ہے۔
روایت چونکہ طویل ہے اس لیے ہم آپ کی سہولت کے لیے روایت کا صرف متعلقہ حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں روایت کے متعلقہ حصے کی طرف۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کرسچین راہب یعنی پادری کہ میں انسانوں اور جنوں کا مقتدا اور فرشتوں کا پیشوا ہوں، امیر المومنین علیہ السلام نے اس کرسچین راہب یعنی پادری سے فرمایا کہ میں انسانوں اور جنوں کا مقتدا اور فرشتوں کا پیشوا ہوں، تو اس کرسچین نے کہا کہ میں انجیل پڑھتا ہوں اور اس میں نے تاب تاب پڑھا ہے، کیا وہ آپ کا نام ہے؟ فرمایا نہیں، تاب تاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، جبکہ میرا نام شنتیا ہے۔ عرض کی توریت میں میت میت آپ کا نام ہے؟ فرمایا نہیں، میت میت حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، جبکہ میرا نام ایلیا ہے۔ وہ نصرانی بولا کیا آپ مسیح ہیں کہ آسمان سے اترے ہیں تاکہ اہل علم کے رنج و عناد کو دور کریں؟ فرمایا میں عیسیٰ نہیں ہوں لیکن عیسیٰ میرے دوستوں اور محبوں میں سے ہیں۔ اس کرسچین راہب نے کہا کیا آپ موسیٰ ہیں کہ ید بیضا اور عصا لے کر آئے ہیں تاکہ خلقت کو معجزات دکھائیں؟ فرمایا میں موسیٰ نہیں ہوں لیکن وہ بھی میرے دوستوں اور ہوا خواہوں میں سے ہیں۔ پھر وہ بولا کہ اپنے معبود کا واسطہ آپ اپنا نام اور نسب ظاہر کیجئے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا ہر قوم اور ہر گروہ میں میرا نام جدا جدا ہے، چنانچہ عرب میں مجھے حل عطا کہتے ہیں اور مجھے اسی نام سے تلاش کرتے ہیں، طائف والے مجھے تحمید کہتے ہیں اور اہل مکہ مجھے باب البلد جانتے ہیں، اہل آسمان میرا نام احد لکھتے ہیں، ترک مجھے بلیہ کہتے ہیں اور زنگی مجیلان کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ ہندو مجھے کشن کشن کہتے ہیں اور فرنگی حامی عیسیٰ اور اہل خطایا بولیا کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ عراق میں امیر النحل اور خراسان میں میرا نام حیدر ہے، آسمان اول میں میرا نام عبد الحمید اور دوسرے آسمان میں عبد الصمد ہے، تیسرے میں عبد المجید، چوتھے آسمان میں میرا نام ذوالعلا ہے اور پانچویں آسمان میں میرا نام علی الاعلیٰ ہے۔ رب العزت نے مجھے امارت کی مسند پر بٹھایا ہے اور امیر المومنین نام رکھا ہے، اور خواجہ دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ابو تراب کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، جبکہ میرے والد نے میری کنیت ابو الحسن رکھی اور میری والدہ نے مجھے ابو العشر کہہ کر پکارا ہے۔ ہم نے اس روایت کو یہاں تک بیان کرتے ہوئے فیصلہ آپ کے اذہان و قلوب پر چھوڑ دیا ہے۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔